جناب مختار سر قلم کرتے تھے نا تو خاص جو دشمن تھے ان کے سر بھیجتے تھے امام سجاد کو. کیوں؟ جانتے تھے کہ مولا سجاد سر دیکھ کے خوش ہوں گے. تو جب کچھ سر بھیجے، جب عمر سعد کا سر بھیجا جس نے جو لشکر کا سپہ سالار تھا. یہ روایت آپ نے سب سے سنی ہوگی، میں بھی پڑھتا ہوں. مجھ سے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے سوال کیا کہ مولانا یہ آپ ہمیشہ روایت پڑھتے ہیں اور میں ہر عالم دین سے سنتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ نے عمر سعد سے کہا پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی مارا جا رہا ہے. کہ اس سے توقع کیا تھی؟ اس سے کیوں کہا بی بی نے؟ تو میں نے کہا کہ وہ جس صحابی کا بیٹا تھا سعد بن وقاص کا، اور اس پورے کے پورے لشکر کے اندر جس کو سب سے زیادہ معرفت تھی امام حسین کی وہ تھا. اور اس کو خود امام حسین نے شب عاشور بلا کے کہا تھا کہ دیکھ تو اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے. کہا کہ مجھے رے شہر کی حکومت کا وعدہ کیا ہے. مولانا نے کہا تجھے حکومت نہیں ملے گی اور تجھے اس برے طریقے سے دنیا میں قتل کیا جائے گا کہ بغیر حکومت کے تیرے بستر پہ اٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا. یہ روایت کے الفاظ ہیں. اور وہی ہوا، اس کو اس کے بستر پہ بڑے برے طریقے سے مارا. تو اس وقت وہ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا کہ خسرت الدنیا والآخرت، میں نے دنیا بھی خسارہ کر دیا اور آخرت بھی خسارہ کر دیا. پوری رات سید الشہداء نے کہا سوچ تو کیا کر رہا ہے، جنت میری طرف ہے، ادھر آ جا. پوری رات سوچتا رہا. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور فوراً آنے کے بعد ایک تیر کمان میں رکھا اور سید الشہداء کی طرف چلانے کے بعد کہا ایھا الناس، لوگو اے میری فوج، گواہ رہنا پہلا حسین کو تیر میں نے مارا. جب اس کو مارنے لگے نا تو خود ہی کہتا تھا کہ اب میں سو نہیں پاتا ہوں، جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایک بی بی برقع پوش میرے سامنے آتی ہے. وہ برقعے میں آ کے کہتی ہے کہ اے پسر سعد تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے. عزیزان گرامی جب یہ اس کو مار رہے تھے نا تو کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے کہ مجھے کہاں گرایا جائے گا. جناب مختار نے کہا کہ اس کے سر کو ضرور مدینے بھیج دینا. چوتھے امام کو بڑا صدمہ تھا اپنے بابا کی شہادت کا. اس کے سر کو بھیجا گیا تو پہلی مرتبہ امام مسکرائے اور کہا کہ اور پوچھو مختار سے کہ ہرملہ کے سر کو کب بھیجے گا. امام سجاد علیہ السلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ تھا. اکثر امام سجاد سے جب پوچھا گیا نا، حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی بنی اسد کا مرد ملتا تھا نا امام سجاد سے، ہرملہ ابن کاہل اسدی، یہ بھی بنی اسد سے تھا، تو مولا سجاد ہمیشہ فوراً کہتے تھے اے بنی اسد تم میں ایک ہمارا خون باقی ہے ابھی. پوچھے مولا کون سا؟ کہا یہ جو ہرملہ نے میرا بھائی مارا تھا. کہا ابھی تک میرے بھائی کا خون کا بدلہ باقی ہے. جملے سنیں گے عزیزان گرامی. مسلسل امام سجاد کو ایک بات کا بڑا صدمہ تھا. جملوں کو اگر سنیں گے، اگر میں پیش کر پاؤں ان جملوں کو. عزیزان گرامی جب بنی اسد ہی نے مدد بھی کی تھی سید الشہداء کے دفن میں، اور جب بنی اسد آئے تھے نا تو سارے کے سارے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور امام سجاد سے پوچھا کہ مولا سجاد، جناب حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا، یہ سب بنی اسد سے تھے. جب سید الشہداء آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ذرا عباس بلاؤ جن کی یہ زمین ہے، میں ان سے زمین خریدنا چاہتا ہوں. زمین خریدی، 20,000 دینار دیے، درہم دیے. کہ یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، واپس تمہیں لوٹاتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں. کہ مولا کیوں؟ کہ میرے صرف 3 تم سے کام ہے. 3 کیا مولا کیا کام ہے؟ کہ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا. کہ دوسرا کہ اگر میرا کوئی زائر آئے نا تو اسے میری قبر کا نشان ضرور بتانا. کہ اور تیسرا کام کہا کہ اگر میرا کوئی غریب زائر آئے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، اسے 3 دن مہمان روکنا. خود مولا بھوکے پیاسے گئے لیکن اپنے زائر کو بھوکا پیاسا برداشت نہیں کرتے. کہ اسے کھانا ضرور کھلانا، پانی ضرور پلانا. مولا ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا کہ مولا یہ تو اگر کوئی کافر بھی مر جائے تو اس کا دفنانا واجب ہے، آپ نواسہ رسول ہیں، یہ آپ نے کیوں وصیت کی ہے؟ کہ نہیں، بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں، ہمارے لاشیں زمین پہ پڑے نہ رہنے دینا. پھر مولا نے جملہ کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں ذرا جاؤ اپنی مستورات کو بھیج دو، ان سب سے کہو کہ حجاب میں آئیں. سب مستورات نے برقعے لیے. کہ مولا آپ نے بلایا ہے؟ اگر جملوں کو سن سکے، اگر دیکھ سکے میری طرف. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو بیویو، میں زہرا کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں نہ دفنائیں تو تم پانی بھرنے کی نیت سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. وہ ساری مستورات چلی گئیں. جب جانے لگی تو مولا نے کہا اے بیبیو
اپنے بچوں کو بھیج دو. ان کے بچے آئے, جب بچے آئے نا کہا بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں. کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ مجھے نہ دفنائیں, ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے دینا, ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں. اے بچوں کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. عزیزان گرامی 3 دن تک پھر بھی لاشیں پڑے رہے. شہداء کربلا کے 3 دن لاشیں پڑے رہے. جب 13 محرم کا دن نکلا نا, وہاں سے مسورات نکلی پانی بھرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا بنی اسد کے مردوں, روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم گھروں میں بیٹھے ہو, وہاں زہرا زادے کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. تو ان سب مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے. کہا نہیں پھر ہمیں اجازت دو, ہم لاشیں دفنا دیتے ہیں. کہا نہیں ہم جائیں گے. اٹھے آئے, جب لاشیں دفنانے کے لیے آئے نا بنی اسد کے مرد, تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ سارے لاشیں پڑے ہوئے, کسی بھی لاشے کا سر نہیں ہے. شاید میں جملے پیش کر چکا ہوں, بس میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی جب امام سجاد علیہ السلام آئے تھے نا لاشیں دفنانے کے لیے 13 محرم کو, تو بنی اسد کے سارے مرد پوچھتے رہے کہ کون سا لاشا کہاں دفنا, امام بتاتے رہے. آخر میں بنی اسد نے کہا اے قیدی ایک ننھا سا لاشا, یہ لاشا کہاں دفنا ہے؟ کہا یہ لاشا میرے ہاتھوں میں دے دو. امام سجاد نے وہ لاشا لیا, کہا اب سب پیچھے چلے جاؤ. بنی اسد کے مرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام سجاد نے وہ لاشا امام حسین کے سینے پہ رکھ دیا. سارے شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ امام سجاد نے جناب علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ سلایا. میں نے بہت سوچا مولا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو شاید امام سجاد کہیں میرے بابا کو ایک بہن کو سینے پہ سلانے کی عادت تھی, میں نے سوچا کہ میری بہن نہ صحیح بھائی صحیح. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں نے مصاحب ابھی تمام نہیں کیا, میں تو آج طولانی مصاحب پڑھنے والا ہوں. عزیزان گرامی آج کوئی بخل نہ کرے رونے کے اندر, آخری مجلسیں ہیں, یا قسمت یا نصیب. اب یہ 2014 کی تو مجلسیں نصیب نہیں ہوں گی, اگلے برس جو ہم میں سے ہوگا گریہ کرتا رہے گا. عزیزان گرامی امام سجاد نے لاشے کو الٹا کر کے سینے پہ لٹایا. اب میں روایت پیش کر رہا ہوں, مرجع کے ہاں میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں ایک ذاکر ایک وائس پڑھ رہا تھا مجلس, آقا خود بھی رو رہے تھے. کیا مجلس تھی؟ وہ جملے دہرا رہا تھا کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو پہلے مکے سے مدینے جائیں گے, اور مدینے سے پہلے کربلا آئیں گے. یہ روایت میں نے خود بھی دیکھی ہے کہ پہلے کربلا آئیں گے, پہلے نجف نہیں جائیں گے, کاظمین نہیں جائیں گے, سامرہ یا مشہد یا قم یا دمشق نہیں, سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا آئیں گے کیا کریں گے؟ روایت کے الفاظ ہے جب امام علیہ السلام چلیں گے نا امام حسین کے حرم کی طرف, تو سارے شیعہ امام کو دیکھ کے رونے لگیں گے. امام ایک مرتبہ اپنے نالین اتار دیں گے, جب چلنا شروع کریں گے جو دیکھے گا روئے گا. 12ویں امام کو جو دیکھے گا وہ روئے گا. امام علیہ السلام آگے بڑھیں گے, ایک مرتبہ امام کے لیے حرم کے دروازے کھلیں گے, امام اندر تشریف لے جائیں گے. اب جو بھی حرم کے اندر دیکھے گا وہ دیکھ دیکھ کے روئے گا. ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کے دروازے کھولے جائیں گے. جملے سنیں گے عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں امام ذریعہ مقدس میں داخل ہوں گے, 12ویں امام ذریعہ مقدس کے اندر جائیں گے, پھر اپنے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے اگر دیکھ سکیں. روایت کے الفاظ ہیں 12ویں امام اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے. جب دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے نا تو ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے, ایک لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے, بہت دیر تک پیار کریں گے, پھر ایک مرتبہ سارے مجمع سے سوال کریں گے, اور رونے والوں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس وہ امام سجاد علیہ السلام نے وہ ننھا سا لاشا اپنے بابا کے سینے پہ رکھا تھا. اے کاش کہ میں یہیں پہ مصائب روک دیتا, تابوت برآمد ہونا ہے لیکن یہاں پہ حق ادا نہیں ہوگا, انصاف نہیں کر پاؤں گا اگر میں یہاں روک دوں مصائب کو. اب مجھے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں, برداشت نہیں کر پا رہی. میں آخری مجلس ہے, ایک سوال کروں اپنی ماں بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے. میرا ایک سوال ہے, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, دیکھے تو نہیں ہیں؟ جب میرے طرف دیکھیے گا, اگر چہلم کے دن آپ سب کربلا میں ہوتی, میں بیویوں سے سوال کرتا ہوں, جب امام سجاد اپنے بابا کا سر لے کے آئے, کہا پھپھی اماں ذرا بیویوں کو دور کر دیجئے, مجھے بابا کے سر کو دوبارہ قبر میں رکھنا ہے. جب ایک مرتبہ قبر کھلی
میرا دل کہتا ہے ایک بی بی بار بار آگے آتی ہوں گی، اے سید سجاد میرا بیٹا علی اصغر ذرا ایک مرتبہ دکھا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ امام سجاد نے بڑے مخفی انداز سے بابا کے سر کو واپس قبر میں رکھا، قبر کو بند کر دیا، بار بار روکتے تھے پھوپھی اماں کسی بی بی کو دیکھنے نہ دیں، کیوں جانتے تھے کوئی بی بی مر جائے گی، یہ بیویاں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ بس بھئی امام سجاد علیہ السلام واپس گئے۔ آج میں ایک جملے کو کہوں گا، مجھے معاف کیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ امام سجاد کا تابوت ہے، مجھے مردوں میں معلوم نہیں کون ہوگا کون نہیں، مستورات میں شام سے ایک بی بی ضرور آئے گی۔ اے میرے شام کی قید کا ساتھ دینے والے سجاد، بس میں جملوں کو سنیں گے، جلدی پیش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کا تابوت ہے۔ عزیزان گرامی، وہ شام سے لے کے کربلا سے شام اور شام سے دوبارہ کربلا، وہ امام علیہ السلام جو مسلسل مصائب کو یاد کر کے روتے رہے، جب ایک مرتبہ مدینے واپس پہنچے، جا کے ایک مرتبہ اعلان کروایا کہ ذرا مدینے والوں میں اعلان کر دو میرے بابا کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ قافلہ حسین کے ساتھ واپس نہیں آیا ہے۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، آواز دی، کہا سب اعلان کر دو۔ حضرت محمد حنفیہ نے جملہ سن لیا، یہ نہیں سنا کہ حسین مارے گئے، کسی نے جا کے بتایا، کہا کہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہو کہ میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں گا۔ گھوڑے کو ایڑ لگائے، خود سے فوراً پہنچے، جیسے ہی دیکھا نا کہ جناب عباس کا علم حضرت امام سجاد کے ہاتھوں میں ہے، وہیں پہ گھوڑے کو روک دیا، کہا کہ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا این اخی حسین، میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ کہا قد قتل بکربلا، وہ کربلا میں مارے گئے۔ کہا اور علی اکبر؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ کہا اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہا عباس بھی مارے گئے۔ ایک مرتبہ ایک سوال کیا، کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو، میری بہنیں میرے بھائی کے ساتھ گئی تھی، کیا میری بہنیں خیریت سے واپس آئی ہیں؟ کہ چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ امام سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کہ چچا ہمت کیجئے، گھر واپس چلیں گے۔ کہا آپ کون ہے بار بار مجھے چچا کہتے ہیں؟ کہ چچا آپ نے نہیں پہچانا، چچا میں سید سجاد۔ کہ سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہ چچا آپ نے سنا کہ زینب و ام کلثوم یزید جیسے شرابی کے دربار میں گئی، چچا آپ نے سنا، آپ گھوڑے کی پشت سے گر گئے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جب باغیوں کا مجمع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی آخری جملے سن لیجئے، تابوت برآمد ہونے والا ہے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اب آپ میں بھی سننے کی طاقت نہیں رہی، رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں، بس بھی آخری جملے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں الفاظ ہیں، میں نے پہلے بھی پیش کیا جملہ، تاریخ میں الفاظ ہے کہ 3 ایسے افراد ہیں جو جب غسل دے رہے تھے نا تو وہ غسل دیتے دیتے رک گئے، نہ جانے کہاں نگاہ پڑی، بلند آواز سے رونے لگے۔ پہلے امیر المؤمنین تھے، جب غسل دے رہے تھے نا، رات کا وقت ہے، ایک مرتبہ کا سیدہ ہاتھ کو ہٹاؤ، پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے، بی بی نے ہاتھ کا ہٹانا تھا، علی جیسا شیر زمین پہ ظرف آب رکھا، بلند آواز سے رونے لگے۔ جناب فضہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہ فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ عزیزان گرامی، بس بھئی ایک اور بی بی ہے جو زندان شام میں ہے۔ جب ایک بی بی نے سوال کیا نا امام سجاد سے، بیٹا سجاد میں غسل کے دوران کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں گا؟ پھوپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، میری بہن کے زخموں سے خون دوبارہ جاری ہو جائے گا۔
بس بھئی نہ جانے کیا کیفیت تھی. تیسرا کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام. جب پانی ڈال رہے تھے نا ایک مرتبہ بابا کو کروٹ دی, نہ جانے پشت پہ کیا نشان دیکھے. امام سجاد نے غسل روک دیا کہ ہائے میرا بابا, آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بس میں زنجیروں کے اندر لپٹا ہوا آ رہا تھا تابوت. جو بھی زنجیروں میں دیکھے نا تو ایک مرتبہ وہ زنجیریں وہ جو شام میں امام نے پہنی تھی ذہن میں رکھتا ہوا امام کا پرسہ دے. کس کو پرسہ دیں گے؟ بس بھئی دو ہستیوں کو ضرور پرسہ دیجئے گا. ایک جناب سیدہ کو آپ کے پوتے کا پرسہ دیتے ہیں, دوسرے امام زمانہ کو ان کے جد امام سجاد کا, یا اس سے